بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب جاننا و ملیکنا و ہادینا و مرشدنا و ملجانا و مولانا نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور حبیبنا و نور طبیبنا و نور کریمنا و نور ہادینا و نور مرشدنا و نور ملجانا و نور ماوانا و نور محمد رسول صحاب المکرمین و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی قابل صد احترام موجود دیکھنے والے ناظرین کو میرا محبت بڑا سلام ہو. دنیا کائنات میں رب کائنات نے ہر چیز کو پیدا کیا. رب کائنات نے انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو بنایا. ہر چرند پرند کو میرے مالک نے بنایا، مگر کبھی مالک کائنات نے بنا کر دنیا کائنات کو اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے انسانیت پہ دنیا کائنات میں جب حبیب پاک کو بنایا تو فرمایا لوگوں میں نے اپنے حبیب، اپنا عظیم نبی، وہ عظیم نبی جس کی ہر ادا دیکھنے والے نے جب ادائے مصطفیٰ کو دیکھا، کبھی جوال محبت کو دیکھا، کبھی قرب محبت کو دیکھا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت رکھنا دیکھا، کبھی ان کا ہجرت کرنا دیکھا، کبھی سفر کرنا دیکھا، کبھی غلاموں کے ساتھ پیار دیکھا، کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ محبت کا اظہار دیکھا، کبھی یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا دیکھا، کبھی کریم آقا علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں، طائف کے میدانوں میں پتھر کھانا دیکھا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کے اندر شب ابی طالب میں دیکھا، کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب جبریل امین نے براق پر سوار دیکھا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہی میں دیکھا. لیکن دیکھنے والے کی آنکھ جب بھی دیکھتی رہی اس انداز سے دیکھا، اس محبت سے دیکھا، اس نے سمجھ لیا کہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں. تو آج عصر حاضر میں ہمیں نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ذات محبت اور پیار کا رشتہ سوار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں جاننا ہوگا. آج یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی بیٹھ کے کہتا ہے نبی کو دیوار کا پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے آج کی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے مکان کی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے لا مکان کی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، کوئی کہتا ہے نبی اس جیسا ہے. ارے ان تذکروں سے نکلو. رب کائنات نے محبوب پاک کو جو لقب دیا، جو اعتراف محبت میں تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں. جب آپ نے حبیب کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پروردگار عالم. یہ کیا؟ تو رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. تو بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے. تو بھی کمال، یہ بھی کمال. تو عطا کرنے والا، یہ تقسیم کرنے والے. تو بھی محبت دینے والا، یہ محبت لینے والے. تیرے کمال محبت کو دیکھوں تو ہر جگہ بے مثال نظر آتی ہے. نبی کی رحمت کو دیکھوں تو ہر جگہ اہتمام محبت نظر آتا ہے. لیکن آج ہمیں عصر حاضر میں اس نوجوان کو بتانا ہوگا، اس نوجوان کو بتانا ہوگا جس کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے. ارے سستی شہرت کے حامیوں نے یہ تذکرہ کرنا شروع کیا کہ نبی کی عظمت کو تولنا اور ماپنا شروع کیا. انہوں نے اپنی عقل کے دریچوں سے، اپنی فہم کے، اپنی کم علمی پر، اپنی علمی یتیمی پر ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ آج کا نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننے سے پہلے تولتا ہے. ہماری کیا اوقات ہے؟ جس کی عظمت ہے اس کا خالق بیان کرے، جس نے بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے. ہم اس کی مثالیں کہاں سے لے کے آئیں؟ جس رب کائنات نے اپنے محبوب پاک کو دنیا کائنات میں یاسین کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی منیر کہا، کبھی سراج کہا، کبھی بدر منیر کہا. اس نبی کی عظمتوں کا حساب لگانے کے لیے اپنی عقل کو ماورا کرتے ہو اور اپنے علمی کتابی نسخوں کو حضور کی ذات میں رکھ کے مناظرے کرتے ہو کہ حضور کی ذات یہاں پہ ہے، یہاں پہ نہیں. ان چیزوں سے نکلو. آج کے نوجوان کو ایسے لوگوں کی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے، سننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رستہ ہی چھوڑ دینا چاہیے جو رستہ حضور کی محبت سے دور کرے. وہ گلی چھوڑ دینی چاہیے جو گلی حضور کے رستے سے ہٹا دے. وہ نگری چھوڑ دینی چاہیے جو جہاں پہ میرے آقا کریم کی ذات اقدس کا محبت کا پہرا نہ دیا جائے. آج یہ مطالبہ ہے ہمیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے، اگر ہم چاہتے ہیں محبت ہمیں ملے،
اگر ہم چاہتے ہیں ترقی ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں عزت ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں علم ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں رزق ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں شہرت ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں ترقی ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں حکومت ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں تاج ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں تخت ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کائنات کی بلندی ہمیں ملے، تو ہمیں در مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو جھکانا ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی اس بات کو چھوڑ دو، اگر سائنس نے ترقی کی ہے تو نبی کا طریقہ پرانا ہو گیا چھوڑ دو، یہ نبی کا طریقہ پرانا ہے چھوڑ دو، نہ نہ، دنیا پرانی ہو سکتی ہے، دنیا بدل سکتی ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں بدل سکتا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں خالق کائنات نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں اتنی نمونہ ہے۔ مالک کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکسیسفل لائف مل جائے، تم کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاؤ، تو پھر ادھر ادھر نہ جاؤ، پھر نبی کے رستے پہ آ جاؤ۔ نبی کا رستہ کیسا رستہ ہے؟ اگر میرا نبی جیسے نماز میں ہے نماز ویسے پڑھو، جیسا میرا نبی رکوع میں ہے ویسا رکوع کرو، جیسے سجدہ کیا ہے ویسے سجدہ کرو، جیسے تجارت کی ہے ویسے تجارت کرو، جیسے دنیا کائنات میں ازواجی زندگی کو گزارا ہے ویسے گزارو۔ اگر معاشرے کے اندر چاہتے ہو کہ تمہاری گھر کے اندر امن اور سکون اور شانتی پیدا ہو جائے، تو وہ رستہ پیدا کرو جو طیبہ کے والی نے ہمیں بتایا تھا۔ آج ہم بھٹکے ہوئے ہیں، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ زندگی انتہائی مشکل ہے، آج کٹھن رستے ہیں، دشوار رستے ہیں، ہر روز ہمیں نئی ایک مشکل کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رستہ مصطفیٰ کو اولڈ سمجھ لیا، ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو پرانا سمجھ لیا، ہم نے دستور مصطفیٰ کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیا۔ جب ایسا ماحول پیدا ہوگا، ایسی بات پیدا ہوگی، تو ذلت اور رسوائی تو مل سکتی ہے، ترقی اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کہے کہ قرآن پاک کی باتیں، آج کئی وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کو ماننا اب اس دور میں ممکن نہیں ہے چونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے۔ ارے تمہاری سائنس باہر سے نہیں آئی، یہ قرآن پاک سے لیا ہوا علم ہے۔ تمہارا میتھ باہر سے نہیں آیا، یہ قرآن پاک سے لیا ہوا علم ہے۔ تمہاری کیمسٹری باہر سے نہیں آئی، یہ قرآن پاک سے لیا ہوا علم ہے۔ تمہاری بایولوجی باہر سے نہیں آئی، یہ قرآن پاک سے لیا ہوا طریقہ ہے۔ آج بھی کوئی بندہ اگر چاہتا ہے، ایک ڈاکٹر نے لائف آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا اور ریڈ کیا، اس کے بعد اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم جانتے تھے کتا جب کسی برتن کے اندر وہ منہ لگاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد برتن میں جراثیم رہ جاتے ہیں، جو بیکٹیریا بڑے ظالم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بیماری کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کتے کے اس برتن تھا اس کو صاف کرنے کے لیے بڑے کیمیکل استعمال کیے، بڑے صابن استعمال کیے، بڑے ہر چیز استعمال کی، مگر اس برتن میں وہ جراثیم، وہ جو خوردبین کے ساتھ نظر آتے تھے، وہ کم نہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ کریں کہ نبی پاک کا کیا طریقہ تھا، جب کوئی کتا برتن میں منہ مار جاتا ہے تو حضور کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ کرتے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر کو بلایا، اسلامی ڈاکٹر تھا، اس نے بلایا گیا، اس نے کہا ہمارے نبی پاک کا تو سمپل سا ایک میتھڈ ہے، طریقہ بڑا عام سا ہے۔ اس نے کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا 6 مرتبہ پانی کے ساتھ برتن کو آپ دھوتے تھے اور 7ویں مرتبہ اس میں مٹی ڈالتے تھے اور مٹی ڈال کے اس کو واش کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے برتن کو کرو۔ جب کیا، اب کرنے کے بعد انہوں نے خود ابین سے دیکھا تو وہ کہنے لگے دا گریٹ ڈاکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ڈاکٹر تو وہ ہے جس نے 1400 سال پہلے خوردبین کے بغیر، یہ دوربین کے بغیر، یہ سورسز کے بغیر، یہ آلات کے بغیر، یہ سائنس کے بغیر، ہر چیز کے بغیر ایسا کام کیا کہ جراثیم بھی ختم ہو گئے، برتن بھی پاک ہو گیا۔ اب انگریز تو مار رہا ہے کہ نبی کی سنت کو عمل کیا جائے، لیکن آج کا نوجوان کہہ رہا ہے، آج انگریز کی سچ ہے، وہ اب فیشن کے طور پہ داڑھی رکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو بندہ اپنے چہرے پہ نبی کی سنت سجاتا ہے، وہ اپنے فیس کے اوپر یہ جو جلد ہے یہ اتنی باریک ہے، چہرہ سب سے حساس چہرہ ہے، اور اس کے اندر جو سارا دن ہمیں دھواں پٹی آتے ہیں، یہ سارے چہرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کی وجہ فیس کے اوپر کینسر کے مریض پہ بننے کا خدشہ ہے۔ لیکن جب بندہ داڑھی رکھتا ہے یہ وال فلٹرائز کرتے ہیں، ایک بندے کو خوب اس کی سیفٹی کرتے ہیں، اسے محفوظ کرتے ہیں، کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے۔ بال تو رکھے تھے داڑھی کے سمجھ کر، لیکن یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ سارا دن آپ کے چہرے پہ جو جراثیم آتے ہیں ان کو یہ بال روکتے ہیں، اور اب سائنس مان رہی ہے ارے داڑھی رکھ لو، اب چہرے کو سجا لو۔ کہلے کہتے تھے ارے داڑھی والا جو لوگ دیکھتے تھے اسے حقیر سمجھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لڑکیاں کہتی تھی
ماں وہاں پہ رشتہ نہ لینے جانا، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ لیکن آج انگریز ہر نوجوان اپنے چہرے کو داڑھی کے بالوں سے ڈانپے ہوا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ڈانپ رہا کہ یہ نبی کی سنت ہے، وہ اس لیے ڈانپ رہا ہے کہ اس کے وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ بال انہیں روک لیتے ہیں، یہ ہیئرز ان کو دفاع کرتے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ پیمانے محبت پیش کرتے ہیں۔ ارے انہوں نے تو بیماری کے رکنے کے لیے اپنے چہرے پہ بال رکھے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے داڑھی کو رکھا ہے تو نبی کی سنت سمجھ کے رکھا ہے، تو نے امامے کو رکھا ہے تو نبی کی سنت سمجھ کے، تو نے ادائے محبت کی تو نبی کی سنت سمجھ کے، پانی کو بیٹھ کر پیا تو نبی کی سنت سمجھ کر، تو نے جو بھی عمل کیا حضور کی سنت اور سنت کو عمل کرنے والے کو حدیث مبارکہ میں محدثین فرماتے ہیں اس بندے کو ثواب بھی ملتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کی کام میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہمیں محبت دنیا کی اس رنگینیوں نے، ان باتوں نے ہمیں دور کر دیا، اور آج ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بات کرنی ہو تو ہم پہلے ادھر ادھر کی باتیں مانتے ہیں، اور کئی دفعہ تو میں نے دیکھا ہے ہم بحث مباحثے میں ایسی حد تک گزر جاتے ہیں کہ نوز باللہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نبی آئے تھے چلے گئے فوت ہو گئے ختم ہو گئے۔ افسوس ہے، سخت افسوس ہے، جسے قرآن رحمت للعالمین کہے وہ فوت ہونے کے لیے نہیں آیا، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ تو رحمتیں بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ وہ رب العالمین نے بھیجا ہے اور رحمت بنا کے بھیجا ہے، کرم بنا کے بھیجا ہے، فضل بنا کے بھیجا ہے، محبت بنا کے بھیجا ہے، عنایت بنا کے بھیجا ہے۔ کہا دنیا کائنات والوں یہ وجیہ تخلیق کائنات بھی ہے، حسن کائنات بھی ہے، بصیرت کائنات بھی ہے، بصارت کائنات بھی ہے۔ دنیا کائنات میں دیکھنے والوں یہ ودھا کے مکھنے والا بھی ہے، یا عبداللہ کے گورے ہتھوں والوں بھی ہے۔ اس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے، جو اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو اس سے دور وہ مجھ سے دور۔ ایک بندہ دعا چکے، اب میں نے کوئی بندہ آپ لے آئے، کوئی کرسچن لے آئے، یہودی لے آئے، کوئی بھی لے آئے، آپ اس کو نہلاتے رہے پانی کے ساتھ، آب زمزم کے ساتھ، کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ، پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ جو ہی اس کی زبان پہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پانی نے پاک نہیں کیا، آب زمزم نے پاک نہیں کیا، اس کو لا الہ الا اللہ نے پاک نہیں کیا، لفظ محمد نے جب اس کی زبان پہ آیا کلمہ مکمل ہوا، وہ بندہ پاک ہو گیا۔ اب وضو کرے گا، غسل کرے گا، نماز پڑھے گا، پاک ہو گیا۔ پروردگار عالم، پانی تو طیب اور طاہر ہے، پانی طیب اور طاہر ہے، پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، تو اس بندے کو پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے پانی نے پاک کیوں نہ کیا؟ کہا اگر پانی میں اتنا کمال ہوتا تو پانی دنیا کائنات کو پاک کر دیتا۔ ارے دنیا کائنات کو پاک کرتا ہے تو میرے محمد کا نام کرتا ہے، میرے محبوب پاک کا نام نامی کرتا ہے، تو ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اے نوجوان، اپنی زندگی کو، اپنی محبت کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنے علم کو، اپنی شعور کو، اپنی دنیا کائنات کی ان رحمتوں کو آؤ تو نبی کے دامن پہ بسا لو، نبی کی محبت میں سمیٹ لو، نبی کے عشق میں سمیٹ لو۔ لیکن سمیٹنے کے لیے تمہیں گلی اور بازار نہیں چاہیے، تمہیں ایک ہاتھ میں قرآن چاہیے، دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ چاہیے، قال قال رسول اللہ کی صدا چاہیے، اور تمہیں ان لوگوں سے پیار چاہیے جنہوں نے اس منسلک کو، اس محبت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، یہ پیغام دوں گا، کبھی ہم ادھر ادھر کی باتوں پہ توجہ نہ دیں اور ایسے بندوں کا بیان ہرگز نہ سنیں، چونکہ بیان ایک سحر ہے، جادو ہے۔ اگر وہ جادو آپ کے اوپر ہو گیا، وہ چل گیا، نوز باللہ من ذالک، اس نے نبی کی توہین کی، نبی کی عظمت میں شان میں گستاخی کی، آپ نے سن کر برداشت کر لیا، سمجھ لیں آپ اس میں شامل ہو گئے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ ہمارا ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کائنات میں ایک مرزا کے ماننے والا بیٹھا ہوا، وہ مرزا کو ایک بندہ گالیاں دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، ابھی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے سامنے حضور کی ذات پہ نازیبا الفاظ کو استعمال کیا، وہ آگے بڑھا، اس کے دل کو بار سے پکڑ لیا، اس نے کہا تو نے ہمارے نبی کو گالیاں دی، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تیرے نبی کے نام لیا اور تو ابل کر میرے اوپر آ گیا۔ اس نے کہا سن، تیرا نبی جھوٹا ہے، تو اس کو جو مرضی کہتے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا نبی سچا ہے اور پاک ہے، طیب ہے، اس کی عظمتیں، اس کی شانیں، اس کی رفتیں، اس کے مقام دنیا کا راس مرا اگڑا ہے، لہٰذا میں یہ برداشت نہیں کروں گا تو وہ حضور کی عظمت کے حوالے سے ایک جملہ بھی کو، ایک بات بھی کو۔ لیکن آج کا نوجوان جب حضور کی ذات اقدس پہ تذکرے پہ یہ کہتا ہے کہ نوز باللہ میرا نبی نور نہیں ہے، میرا نبی کو یہ نہیں پتا، میرے نبی کو یہ نہیں پتا، وہ ان پتوں کو چھوڑو، یہ پتا کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، محشر میں نہ مانیں گے گر مان گیا۔ اگر آج تم نے نبی کو نہ مانا تو کل کیا کیسے مانے گا؟
کس طرف جائے گا؟ تیرا رستہ ادھورا ہے، تیری زندگی ادھوری ہے، تیری زندگی کے اندر وہ انقلاب وہ نامکمل ہے۔ اگر تو مکمل کرنا چاہتا ہے تو در مصطفیٰ کا فقیر بن جا، در مصطفیٰ کا حسین بن جا، در مصطفیٰ کا اس محبت کے ساتھ، اس ترازو کے ساتھ اپنے آپ کو۔ اور میں اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس واقعے کو آپ یاد کر لیں، اپنی محبت میں، اپنے عشق میں سنبھالیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی محبت کا یہ طریقہ بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اگر کوئی یہودی کا بیٹا بھی ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے حضور مسجد نبی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، جب حضور بیان کرتے ہیں صحابہ بیٹھتے ہیں، یہ بھی بازار سے سودا سبز لینے جاتا ہے، کیسی میٹھی آواز میرے آقا کی آواز ہوگی، کیسا میٹھا انداز ہوگا کہ ایک بچہ گزر رہا تھا گلی سے، آقا کی آواز سنی تو آگے نہ جا سکا، پیچھے نہ جا سکا، وہیں پہ بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، حضور اس کو دیکھتے رہے، وہ حضور کو دیکھتا رہا، صحابہ بھی دیکھتے رہے، یہ بھی دیکھتا رہا۔ اب چند دن گزرے، وہ آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، باپ رات کو پوچھتا بیٹا سودا لے کے نہیں آیا؟ ابا جی سودا لے آیا؟ کہنے لگا بیٹا ہاتھ تیرے خالی ہے، سودا کدھر ہے؟ کہا بابا جو سودا میں لے کے آیا وہ ہاتھ میں نہیں، وہ دل میں ہے۔ باپ بیٹے نے کہا وہ کون سا سودا ہے جو تو لے کے آیا ہے؟ کہا بابا میں عشق مصطفیٰ لے کے آیا ہوں، عظمت خدا لے کے آیا ہوں، قرآن پاک کا علم لے کے آیا ہوں، حدیث کا علم لے کے آیا ہوں، نبی کی محبت لے کے آیا ہوں، نبی کی چاہت لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہیں تو مسلمانوں کے نبی کو دیکھ تو نہیں آیا؟ کہا دیکھ آیا ہوں اور مان آیا ہوں۔ باپ نے کہا آج کے بعد تو نے گھر سے نہیں نکلنا، رستے بند کر دیے، تالا لگا دیا، دروازہ بند ہے۔ اب بیٹے نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا اولاد اولاد ہوتی ہے، مجھے آخری بات دفعہ بتا، تیری کوئی چاہت ہے، تیری کوئی ضرورت ہے، تیری آخری کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگا بابا اگر بات میری مانے تو میرے آقا کو تو بلا لا، حضور کو بلا لا، چونکہ میں نہیں جا سکتا وہ تو آ سکتے ہیں نا، انہیں بلا لا۔ تو آگے سے اس کا باپ بول کے کہتا ہے بیٹا وہ یہودیوں کے گھر وہ اللہ کا نبی کیسے آئے گا؟ کہنے لگا بابا وہ لجپال ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، آپ جائیں، جا کر بولا کر رہے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے، صحابہ کرام کا اجتماع تھا، میرے آقا کریم نے دیکھا یہودی کا باپ آ کر استدعا کرتا ہے اللہ کے نبی میرا بیٹا بیمار ہے، آپ کی محفل میں آتا رہا بیٹھتا رہا چلا گیا، اب آ نہیں سکتا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میں اکیلا جاتا ہوں، کہا ابو بکر تم بھی چلو، عمر تم بھی چلو، سیدنا عثمان غنی تم بھی چلو، مولا علی تم بھی چلو۔ جب صحابہ کا جب لے کر اجتماع حضور دروازے میں پہنچے، اب بیٹے نے حضور کی طرف دیکھا تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور وہ موت اس کے قریب ہے جس کا قرآن میں رب نے ذکر کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب وہ موت کی اس کشمکش میں ہے، آقا کی طرف دیکھا، جلوے محبت کی طرف دیکھا تو دل میں سوچتا ہے اب زندگی کے آخری ایام میں ہے، آخری لمحات ہیں، آقا کریم کی طرف دیکھا، حضور نے کہا جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ اب آقا کریم کی طرف دیکھا تو دیکھنے سے پہلے اپنے باپ کی طرف اور ماں کی طرف کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، میری ماں کیا کہتی ہے۔ ماں بول کے کہتی ہے بیٹا دیر نہ کر، جو نبی تیرے پاس آیا ہے محبت سے آیا ہے، پیار سے آیا ہے، اور اس نبی کی مان لے، کلمہ پڑھ لے۔ اب کلمہ پڑھ لیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی کو دیکھا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، روح پرواز کر گئی، اور روح جب پرواز کی آنکھیں بند ہوئی۔ میرے آقا نے کہا یہودی یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ آقا نے کہا پہلے تیرا تھا اب یہ میرا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کرے؟ آقا نے کہا تم کیا کرے گا؟ کہا میں جلا دوں گا۔ آقا نے کہا مجھے دے میں اسے بچا لوں گا۔ حضور وہ کیسے؟ آقا نے کہا تیرے دین میں تیری عظمت میں یہ ہے جلا دیا جاتا ہے، میری شریعت میں دفنا دیا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے، کوڑا جلایا جاتا ہے، جو کوڑا کرکٹ ہو اسے روڑی پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ نبی کے غلام تجھے سلام ہو، تیرے مقدر کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری نفت کو سلام، تیرے عشق کو سلام، تیرا کلمہ پڑھنے کو سلام، تیرے درود پڑھنے کو سلام، کہ ابھی تو نے کلمہ پڑھا، رب کائنات نے تو یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ شان عطا کر دی کہ تو مرے گا تجھے قبر میں عزت و آبرو کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ لیکن اور دیکھو کیسا کمال ہے، آقا نے کہا مجھے دے، اس کے لے جائے۔ آقا کریم نے جب چارپائی اٹھائی، صحابہ کرام نے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر باہر نکالا، تو سارے لوگ شہر مدینہ کے دیکھ کر کہتے تھے کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس کا لاشا یار غار نے اٹھایا ہے، فاروق اعظم نے اٹھایا ہے، سیدنا عثمان نے اٹھایا ہے، مولا علی نے اٹھایا ہے۔ اور آقا کریم نے غسل دلایا۔ جب جنازے کا وقت آیا، صحابہ کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پنجابی سے کہتے ہیں پبا پر
حضور اپنی انگلیوں کے آپ چل رہے تھے، جب چلتے چلتے دیکھا تو صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، آقا یہ انداز محبت کیا ہے؟ آقا نے کہا میں اس لیے اس طرح چل رہا ہوں کہ فرشتوں کی اتنی تعداد اس کے جنازے میں آئی ہے، اس کے جنازے میں آئی ہے کہ اگر میں قدم زمین پہ رکھتا ہوں تو وہ فرشتوں پہ آتا ہے۔ اندازہ کریں، آقا کریم علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھا، ایک محبت دیکھا، اس کا یہ عالم ہے۔ اور جس نے حضور کے عشق میں پوری زندگی گزار دی، 30 سال 40 سال حضور پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دیے، حضور کی باتیں سنتے ہوئے گزار دیے، حضور کی باتیں سناتے ہوئے گزار دیے، حضور کے تذکرے کرتے ہوئے گزار دیے، حضور کا میلاد مناتے ہوئے گزار دیے، حضور کے نعرے لگاتے ہوئے گزار دیے، حضور کی باتوں سے پیار کیا، حضور کے شہر سے پیار کیا، حضور کی آل سے پیار کیا، حضور کے صحابہ سے پیار کیا، حضور کی امت کے ولیوں سے پیار کیا، حضور کے بتائے طریقے سے پیار کیا، حضور کی محبت سے پیار کیا، وہ بتا کتنا خوش نصیب ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے، وہ اندازہ تو کرے۔ ارے اگر یہودی کا بیٹا ایک لمحے کی محفل میں آئے، ایک صحبت میں آئے، اسے میرے آقا یہ عزت دیتے ہیں، اور جو دل و جان سے میرے آقا کا ہو جائے وہ حضرت بلال بن جاتا ہے، وہ حضرت خواجہ ویسے کرنی بن جاتا ہے، وہ خواجہ اجمیری بن جاتا ہے، وہ داتا علی اجمیری بن جاتا ہے، وہ پیر سیال بن جاتا ہے، وہ خواجہ پیر سلیمان پیر پٹھان بن جاتا ہے۔ ارے وہ ہند الولی دنیا کائنات میں غازی الدین، لیکن رستہ میرے نبی کا ہو، طریقہ میرے نبی کا ہو، عظمت میرے نبی کی ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، کرے تو سرکار کی بات کرے۔ اور ایک یہ پنجابی کے ایک شاعر ہوئے نا حافظ صاحب، وہ کہتے تھے کہ پہلی امتیں جو بھی گناہ کرتی تھی ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، تو وہ حافظ صاحب نے پنجابی کا شعر لکھا ہے، بڑا کمال لکھا ہے، انہوں نے کہ پہلے جدوں کردیاں سن امتاں گناہ تے بدل جاتا سی بدکار دا منہ، پہلے جدوں امتاں کردیاں سن گناہ تے بدل جاتا سی بدکار دا منہ، ہن تے حافظ سارا جہان غرق ہو جاتا پر یار نو مار دے یار دا منہ۔ اگر ہم اپنی کرتوتوں پہ، اپنے کردار پہ، اپنے کریکٹر پہ نظر تو رہے تو ہمیں یہ آواز آئے گی، وضع میں تو نثارا تمدن میں حنود، تم ہو مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے، ہمیں اندازہ کرنا ہوگا ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا رستہ کہیں غلطی کی طرف تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا رستہ کہیں بربادی کی طرف تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا رستہ کہیں ہمیں جہنم کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا؟ کیا ہمارا رستہ ہمیں کہیں دوغلے پن کی طرف تو نہیں ہے جسے لفظ منافق کہا جاتا ہے؟ دین کو نبی کو مانے، رات کو حضور کا انکار کر دے، حضور کی کلمہ بھی پڑھے، حضور کی باتوں کا انکار بھی کرے، حضور کی کلمہ بھی پڑھے اور قادیانیوں سے تعلق بھی رکھے، کلمہ نبی کا پڑھے اور مندروں کی بنیادیں بھی رکھے۔ کچھ سوچنا ہوگا، کیا یہ ہمارے اندر کوئی دوغلی پلیسی تو نہیں چل رہی؟ اس کو قرآن منافق کہتا ہے، اور منافق کے لیے سزا بڑی سخت ہے، ہمیں منافقت سے نکلنا ہوگا۔ اور کسی عاشق نے یوں کہا تھا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ہمیں بدلنا ہوگا، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اس طریقے کا تجربہ امتیاز ہونا چاہیے۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بدلنے کا طریقہ رستہ مصطفیٰ ہے، وہ بدلنے کا طریقہ عظمت مصطفیٰ ہے، وہ بدلنے کا طریقہ حضور کا ذکر ہے۔ جتنا ہو سکے آقا کریم کی محبت اور رفت کو اپنے مقدر کا حصہ بنائے، یہ کامیابی کا اہم ذریعہ۔